اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 سے 77 تک کی تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں یہود اور نصارہ کی کچھ بدعمالیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے والے رکوع اور اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بقرہ والا قصہ بیان فرمایا تھا۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اسی لفظ کے استعمال کی بنا پر اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ حالانکہ قرآن پاک کے جتنی بھی سورتیں ہیں ان کے جو نام ہے وہ ایک پہچان کے طور پر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس سورہ کا جو نام ہو اسی کا مضمون پوری سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرمائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا یہ سورہ بقرہ ہے، کافی لمبی، 200 سے اوپر 285 آیتیں ہیں تقریباً، لیکن پوری سورہ کے اندر کوئی بقرہ یعنی گائے کا مسائل بیان نہیں کیے گئے ہیں، گائے کے بارے میں ہی بات کی گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اسی سورہ کے اندر صرف بقرہ کا لفظ آیا ہے اور اسی سورہ میں گائے کے بارے میں چونکہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اس لیے پہچاننے کے لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ تو اس سے پہلے واقعے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، ان کے یہاں کسی کے قتل کا واقعہ ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر ذکر کیا کہ آپ ہمیں کوئی دعا کر دیجئے اپنے پروردگار سے کہ اس کا قاتل ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص مصلحت کے تحت انہیں یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا کوئی بھی گوشت کا ٹکڑا جو مرا ہوا انسان ہے مقتول، اس کے جسم کے ساتھ لگا دو، اس کے جسم کے ساتھ لگنے سے وہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر تمہیں قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حالانکہ جیسا کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنا کہ کافی سوال و جواب کے بعد اور منہ شگافیاں اور بال کی کھال نکالنے کے بعد انہوں نے یہ عمل کیا۔ بہرحال یہ عمل انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر کیا بیان فرمایا؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، دیکھو اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، جس طرح یہ مرا ہوا انسان تمہارے گوشت کے لگانے سے زندہ ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن تم کو بھی اپنے سامنے زندہ کھڑا کر دے گا اور تمہاری زندگی کا حساب دے گا۔ لعل یریکم آیاتہ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بن جاؤ۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ اتنی بڑی نشانی بتانے کے باوجود ثم قست قلوبکم من بعد ذلک،
پھر اس کے بعد بھی ان کے دل سخت کے سخت ہی رہے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود کیا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے احکامات کو مان لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کر لیتے، اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر لیتے، حضرت ہارون علیہ السلام کی پیروی کر لیتے۔ لیکن اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود کہ مردہ گائے کے گوشت کے لگانے سے زندہ ہو گیا، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود ان کے دل سخت کے سخت ہی رہے، وہ اللہ کے احکامات کو پورے کرنے والے نہیں بنے۔ اللہ مثال دے رہے ہیں کہ ان کے دل کیسے ہیں۔ فَيَكِ الْحِجَارَ، تو پھر اس کے بعد بھی ان کے دل سخت کے سخت ہی رہے، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو، ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن پاک ایک مرتبہ مثال دے کر اسی طرح کافروں کی مثال دے کر سمجھاتا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ لوگ مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح، ڈھوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں سے زیادہ سخت کیوں ہو گئے؟ دیکھو پتھروں میں تو کچھ صفات بھی پائی جاتی ہے، پتھروں میں تو کچھ صفات بھی پائی جاتی ہے، ان صفات کی وجہ سے انسانیت کو اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، لیکن ان میں تو وہ چیز بھی نہیں ہے۔ وہ صفات کیا پائی جاتی ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہے۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں نہر پھوٹ نکلتی ہے۔ یہ ندیاں جو بہتی ہیں نا، ہمارے یہاں پر جو ندیاں بہتی ہے، آپ جا کر دیکھیے، اس کا منبع دیکھیے، اس کا اسروت دیکھیے، کہاں سے نکل رہی ہے؟ اکثر و بیشتر پہاڑوں میں سے نکلتی ہے، اور آپ جا کر دیکھو تو پتھروں میں سے نکلتی ہے۔ تو کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پتھروں کے اندر سے نہریں بہتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جس میں سے نہریں نکلتی ہے، کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے نیچے گراتے ہیں۔ نیچے جیسا لینڈ سلائیڈنگ کا جو واقعہ ہوتا ہے، پتھروں کے گرنے کا جو واقعہ ہوتا ہے پہاڑوں پر سے، اکثر آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ وہاں لینڈ سلائیڈنگ ہوا، وہاں سے پتھر گرے۔ تو یہ پتھر کیوں گرتے ہیں؟ اللہ کے خوف، اللہ کی ہیبت اور اس کی عظمت سے وہ پتھر گر پڑتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر ایک لطیف نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ پتھروں کی ان صفات کو بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ انسانی دنیا کے کچھ انسانوں کی مثال بھی دے رہے ہیں کہ انسانی دنیا میں بھی کچھ پتھر ایسے، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے ندیاں بہتی ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام، پیغمبر، ان کے ذریعے سے ایک عالم سیراب ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے جو فیض ہوتا ہے ان سے ایک عالم سیراب ہوتا ہے، بہت بڑا طبقہ سیراب ہوتا ہے۔ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پانی نکلتا ہے۔ اس سے مراد گویا انسانی دنیا کے اندر وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، صحابہ اکرام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء اعظام ہے، بزرگان دین ہے، علماء حقانی ہے، علماء ربانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل پھٹ پڑتے ہیں، اور ان کے دلوں کے پھٹ پڑنے کی وجہ سے اس میں سے جو فیض نکلتا ہے وہ فیض ایک بڑے طبقے کو پہنچتا ہے، اگرچہ انبیاء سے کم ہوتا ہے لیکن لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو اصلاح کی، کسی کو سدھارنے کی طاقت تو نہیں رکھتے ہیں، لیکن خود اپنے اندر اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی آخرت کو بنا کر اور سنوار کر نکل جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ہیبت، خشیت، اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے۔ تو اسی کو یہاں پر بیان کیا کہ وہ ہیبت سے وہ پتھر گر پڑتے ہیں۔ تو گویا کہ پتھروں کی دو صفات بیان کی، ایک کے اندر ایسی صفات بیان کی کہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ پہاڑ پتھروں سے نہریں نکل رہی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔
اور ایک تو یہ کہ پتھر جو ہے اللہ کی ہیبت اور خشیت سے اوپر سے نیچے گر رہا ہے تو خود اس کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک پتھر ایکٹیو ہے، ایک پتھر پیسیو ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اور یہاں پر مراد یہود ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ پتھر کی طرح سخت ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ نہ ان کے اندر ایکٹیو کیپیسٹی ہے، نہ پیسیو کیپیسٹی ہے، نہ ہی وہ کسی اور کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ ہی خود اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ پتھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان، سب کو خطاب ہے، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے اس زمانے کے مسلمان ہو، چاہے اس زمانے کے مسلمان ہو، چاہے اس زمانے کے یہود و نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اللہ غافل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری نیکیوں پر تمہیں جزا بھی دیں گے، تمہاری برائیوں پر تمہیں سزا بھی دیں گے، پکڑ کریں گے، کیونکہ اللہ کو سب پتہ ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ کے اندر یہودیوں سے سابقہ جو پڑا وہ مدینہ میں پڑا، مکہ میں یہودی موجود نہیں تھے، مکہ میں مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ایک خدا کے علاوہ 2 یا 3 یا 33 کروڑ دیو دیویوں کو ماننے والے ہیں۔ لیکن آپ مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ والوں نے بھی بہت بڑی تعداد میں ایمان قبول کیا، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور ایک عام ہوا اور ایک فضا بن گئی اسلام کی اور مسلمانوں کی، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن خیبر کے جو یہودی تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے والے خال تھے، لیکن نہ ایمان لانے والے زیادہ تھے۔ لیکن یہودیوں کے ساتھ اوس اور خزرج کا بہت پرانا رشتہ تھا، ایک ہی شہر میں رہتے تھے، ایک ہی زندگی گزارتے تھے، معاملات تھے ان دونوں کے آپس کے، تجارتی معاملات تھے۔ تو جو مسلمان تھے انصار، ان کو بہت امید تھی کہ یہ یہودی ہماری باتوں سے ایمان لے آئیں گے، ہماری دعوت پر ایمان لے آئیں گے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ امید مت رکھو، ان کے حالات تو تم دیکھو، ان کے جو پرانے حالات ہیں، ان کی جو بدعمالیاں ہیں، جو بد کرداریاں ہیں، اس کے اعتبار سے تم بہت زیادہ ان سے امید مت رکھو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں یہ توقع ہے کہ یہ لوگ تمہیں مان لیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں سے اب یہاں خطاب کر رہا ہے، سمبودھن کس سے؟ مسلمان سے، کہ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو، کیا تم یہ امید رکھتے ہو، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان کی حالت یہ ہے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، جو توریت ان پر نازل ہوئی تھی اس کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں سمجھنے کے باوجود اور جاننے کے باوجود۔ خدا کی کتاب ان کے ہاں نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے اس کو سمجھا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، اس وقت کے اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اس میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کی کتابوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا، آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا۔ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں آسمان و زمین کا بہت جگہوں پر ذکر آتا ہے، بارش کا بہت جگہوں پر ذکر آتا ہے، بادلوں کا بہت جگہوں پر ذکر آتا ہے، سورج اور چاند کا بہت جگہوں پر ذکر آتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں تم غور و فکر کرو۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرو۔ تو چنتن منن کا حکم دیا، لیکن اس کو پنچ مہابھوت کہہ کر اس کو معبود بنا لیا۔ منن کا حکم دیا، ما نا نا، تو اس کو نا ما نا کر دیا۔ یہ لفظی تحریف کرنا، خدا کی کتاب میں اس طرح کی لفظی تحریف کرنا۔ خدا کا کسی کو سنت کہا تو اس کو خدا کا سنتان کہہ دیا، خدا کا پریست کہا، پریست یعنی رسول، تو پریست کو پتر بنا دیا، خدا کا پتر بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تو خدا کا بیٹا کیوں کہا؟
خدا کی کتاب میں انہوں نے چینجز کر دیا، ایک لفظ یہاں تھا اس کو یہاں رکھ دیا، ایک لفظ یہاں تھا اس کو یہاں رکھ دیا، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ لفظی تحریف بھی کی، معنوی تحریف بھی کی، دونوں تحریف کی۔ لفظی تحریف بھی کی یعنی کہ جو لفظ ہیں وہ بھی بدل ڈالے، معنی بھی بدل ڈالے۔ یہ مسلمانوں کی ایک خاصیت ہے، یہ اسلام کی خاصیت ہے، اور یہ انسانیت پر احسان ہے ایک، کہ اب اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اب اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کی طرف سے اتری ہے، اس کے اندر کانا ماترے کا، زیر زبر کا پھیر پھار نہیں ہوا ہے۔ یہ مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو دشمن ہے وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ واقعی میں قرآن پاک کے اندر کوئی چینجز ابھی تک آیا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک بھی استنبول کے میوزیم کے اندر محفوظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں آئی، 1400 سال گزر گئے۔ تفسیروں میں اختلاف ہوتا ہے، یہ ہمارا ٹیکسٹ ہے، یہ ہمارا متن ہے، یہ ہمارا موڑ پاٹ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اب انسانوں میں سے کوئی بھی انسان اگر اسے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار، میرا مالک، میرا خالق، مجھے پیدا کرنے والا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کو پڑھے، اسے سچائی مل جائے گی۔ لیکن دوسری کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، دوسرے مذاہب کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے متن میں تبدیلی آ گئی ہے، ٹیکسٹ میں ان کے متن میں تبدیلی آ گئی ہے، ان کے موڑ پاٹ میں تبدیلی آ گئی ہے۔ آپ بائبل کو سرچ ماریے، کئی طرح کی بائبل ملے گی، کئی طرح کی مذہبی کتابیں ملے گی، اور یہاں تو دشمن قبول کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں، وہاں پر دوست قبول کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تبدیلی ہوا۔ آپ کسی بھی مذہب کے انسان کو دیکھیے، آپ چاہے ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، آپ یہودیوں کو دیکھ لیجئے، وہ خود قبول کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں الحاق ہوا ہے، ایڈلٹریشن ہوا ہے، ہستکشیپ ہوا ہے انسان۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ خدا کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں وہ تمہاری بات ماننے والے ہیں۔ خدا کی کتاب میں تحریف کرنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی جرأت اور بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ انسان کو جب اپنی آخرت کی کچھ پڑی نہ ہو اس وقت وہ اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، لیکن جب انسان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بڑا محتاط رہتا ہے، بڑا احتیاط کرتا ہے۔ ہم جیسا کہ کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہیں اور کوئی لفظ بڑھانا بھی ہوتا ہے، ہمیں کوئی لفظ اگر وضاحت کے لیے، اسپشٹتا کے لیے کوئی لفظ بڑھانا ہوتا ہے تو ہم اس کو بریکٹ میں بڑھاتے ہیں، قوسین کے اندر، تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قوسین میں ہم نے جو لفظ رکھا ہے وہ ہمارا ہے، وہ اللہ کی کتاب میں کا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے یہ ہمارا لفظ ہے، یہ ہماری تفسیر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن خدا کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی، یہ خدا کی کتاب کا لفظ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، فتطمعون، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہیں مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں پھر اس میں تبدیلی لے آتے ہیں، حالانکہ اس کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کے بعد ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ انجانے میں کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں، انجانے میں نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں، جاننے کے باوجود تبدیلی کر رہے ہیں، سمجھنے کے باوجود تبدیلی کر رہے ہیں، تمہیں یہ کہاں مانیں گے؟ اور ان کے حالات تو دیکھو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کی بدقیمتی دیکھو، ان کی بدماشی دیکھو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہودیوں میں کچھ لوگ تو ایسے تھے، زیادہ تر اس زمانے کے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلم کھلا ایمان نہیں لائے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنیاں کرتے رہتے تھے، لیکن کچھ لوگ منافق قسم کے تھے، یعنی کہ انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ یوں کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو
جو اللہ نے تمہارے سامنے کھولی ہے؟ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے سامنے کھولی ہے؟ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ دلیل کرے تمہارے پروردگار کے نزدیک، تمہارے پروردگار کے سامنے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس کے لیے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے اوپر جو نازل کی گئی، بلکہ یوں کہا جائے تو پیچھے کی ہر کتاب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، بھوشیہ وانی بتا دی کہ ایک پیغمبر ایسے آئیں گے، ان کی یہ صفات ہوگی، بلکہ ان کے ماں باپ کے نام آپ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی دیکھ لیجئے کہ کل کی اوتار کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی پیشین گوئیاں کی گئی تھی۔ بائبل کے اندر فارقلیت کے نام سے اور ویدوں کے اندر نراشنس کے نام سے اور کل کی اوتار کے نام سے بہت سی پیشین گوئیاں کی گئی تھی۔ تو وہ جو مسلمان کچھ ہوئے تھے، وہ یا تو جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، وہ کبھی کبھی ایسی باتیں مسلمانوں کو کہہ دیتے تھے کہ ہماری کتاب میں بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ان کے آمد کے بارے میں، ان کے آگمن کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہے۔ تو جب انہیں پتہ چلتا تھا، جو کھلے کافر تھے، تم مسلمانوں کے پاس جا کے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ پھر دلیل کریں کہ تمہاری کتاب میں بھی تو لکھا ہے، ایسی باتیں ان کو مت بتایا کرو نے۔ اپنی جو چھپی اور ڈھکی چھپی جو باتیں ہیں، جو ہم نے اللہ کی کتاب کی باتوں کو ہم نے چھپا کے رکھا ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، تم یہ باتیں ان کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر منکشف کی ہے، تمہارے اوپر کھول کر رکھی ہے؟ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ اللہ کے نزدیک، تاکہ تمہارے پروردگار کے نزدیک اس کے ذریعے سے وہ تمہارے ساتھ حجت کریں۔ دو ترجمے اور دو مطلب بیان کیے ہیں کہ آج تم ان کو یہ باتیں بتا دو گے تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے یہ تمہارے سامنے حجت کریں گے، تمہارے خلاف دلیل کھڑی کریں گے کہ ان کو پتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، ان کو پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ کے سامنے یہ تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو یہ باتیں بتا دو گے تو یہ خدا کی کتاب کو بنیاد بنا کر، یعنی اللہ کے نزدیک، یعنی خدا کی کتاب کے نزدیک اس کی باتوں کو بنیاد بتا کر وہ تمہارے سامنے دلیل کریں گے۔ کیا دلیل کریں گے؟ دیکھو بائبل میں بھی تو لکھا ہے، یہ تمہارے سامنے دلیل کریں گے۔ تم ان کو بائبل کی جونے قرار کی، نئے قرار کی باتیں ایسی مت بتاؤ جس سے یہ ہمارے سامنے آ کر پھر ہمارے ساتھ دلیل بازی کرے۔ جو باتیں چھپی ہے ان کو چھپی رہنے دو، ڈھکی چھپی رہنے دو، اس کو ظاہر مت کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں افلا تعقلون، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بتائیں گے تو یہ مسلمان جانیں گے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اور ہر اس چیز کو جانتا ہے جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے وید میں کیا نازل کیا، اللہ کو سب پتہ ہے کہ جونے قرار میں کیا نازل کیا گیا، اللہ کو سب پتہ ہے کہ نئے قرار میں کیا نازل کیا گیا، تو اللہ مسلمانوں کو بتا دے گا۔ اگر تم چھپاؤ گے تو کیا یہ چھپی رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ بات نہیں، چھپی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر کھلی اور چھپی چیز کو جاننے والے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے انویائیوں مسلمانوں کو سچی بات بتا دے گا۔ تمہارے بتانے اور نہیں بتانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر یہود و نصارہ کی ان بدعمالیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر بھی صادق آ جائیں۔ اس لیے بھی ہم اللہ کے رسول، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتارنے والے بنیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنیں، اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مختصر دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما،
آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلوں سے ہماری حفاظت فرما، سحر اثر اور نظر سے ہماری حفاظت فرما، ناگہانی مصیبتوں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء اور اجداد، والدین، دادا دادی، نانا نانی، بلکہ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے آباء اور اجداد ہمارے مومن و مسلم ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری آئندہ کی نسلوں کو ایمان پر قائم اور دائم فرما، قیامت تک کی نسلوں کو ایمان پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ کفر اور شرک سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ فقر سے ان کو حفاظت فرما، اے اللہ حلال اور وسیع روزی نصیب فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہدایت عطا فرما، جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما، ہر طرح سے مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس تفسیر کو سنیں اور اس پر عمل کرے، اللہ ان کو بہترین بدلہ اور جزا عطا فرما۔ اے اللہ مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد بما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔